بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الأمی وسلم۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ انڈیا سے۔ میرے دوستو بزرگوں ساتھیو، میں جو حدیث پڑھنے والا ہوں میرے دوستو یہ جنت کی حور کے بارے میں ہے۔ جنت کی حور کیسی ہوگی اور میرے دوستو کتنی خوبصورت ہوگی، اس کے بارے میں میرے دوستو یہ حدیث پڑھنے والا ہوں۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرماوے۔ تو جو نیک اعمال کریں گے تو میرے دوستو، اور وہ کون سا عمل ہے جس عمل کو کرنے کی وجہ سے یہ جنت کی حور ملے گی، یعنی ہر زمانے میں ہر آدمی پہ اس کی قیمت موجود ہے۔ ہر زمانے میں ہر آدمی پہ جنت کی عورت کی قیمت، جنت کی حور کی قیمت میرے دوستو موجود ہے، یعنی ہر ایک کے پاس ہے، امیر کے پاس بھی، غریب کے پاس بھی، سب کے پاس ہے۔ تو میرے دوستو بزرگ ساتھیو، حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ بصرہ کی گلیوں میں جا رہے تھے۔ راستے میں ایک باندی ایسے جہاں و جلال حسم و خدم کے ساتھ جا رہی تھی جیسے کہ بادشاہوں کی باندیاں ہوتی ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے اس کو دیکھا تو آواز دے کر فرمایا کہ اے باندی، تجھے تیرا مالک فروخت کرتا ہے یا نہیں؟ وہ باندی اس فقرے کو سن کر حیران رہ گئی، کہنے لگی کیا کہا؟ پھر سے کہو۔ کیا کہا؟ پھر سے کہو۔ کیا کہا؟ پھر سے کہو۔ انہوں نے پھر ارشاد فرمایا، اس نے کہا اگر وہ فروخت بھی کرے یعنی بیچے بھی تو کیا تجھ جیسا فقیر خرید سکتا ہے؟ فرمانے لگے کہ ہاں، اور تجھ سے بہتر کو خرید سکتا ہے۔ وہ باندی یہ سن کر ہنس پڑی اور اپنے خدام کو حکم دیا کہ اس فقیر کو پکڑ کر ہمارے ساتھ لے چلو، ذرا مذاق ہی رہے گا۔ خدام نے پکڑ کر ساتھ لے لیا۔ وہ جب گھر واپس پہنچی تو اس نے اپنے آقا سے قصہ سنایا۔ وہ بھی سن کر بہت ہی ہنسا اور ان کو اپنے سامنے لانے کا حکم دیا۔ کس نے؟ بادشاہ نے۔ جب یہ سامنے پیش کیے گئے تو اس آقا کے دل پر ایک ہیبت ان کی چھا گئی۔ وہ کہنے لگا آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ تو اپنی باندی میرے ہاتھ فروخت کر دے۔ اس نے پوچھا کہ آپ اس کی قیمت دے سکتے ہیں؟ حضرت مالک رحمت اللہ نے فرمایا کہ میرے نزدیک اس کی قیمت کھجور کی 2 بیجی ہوئی گٹھلیاں ہیں۔ یہ سن کر سب ہنسنے لگے۔ اس نے پوچھا کہ تم نے یہ قیمت کس مناسبت سے تجویز کی؟ انہوں نے فرمایا کہ اس میں عیب بہت ہیں۔ اس نے پوچھا کہ اس میں کیا عیب ہے؟ فرمانے لگے اگر عطر نہ لگائے تو بدن سے بو آنے لگے، اگر دانت صاف نہ کرے تو منہ سے سڑاند آنے لگے، اگر بالوں میں تیل کنگھی نہ کرے تو وہ پریشان حال ہو جائے، جوئیں ان میں پڑ جائیں، اور سر میں بو آنے لگے، ذرا عمر زیادہ ہو جائے گی تو بوڑھی بن جائے گی، منہ لگانے کے قابل بھی نہ رہے گی، حیض اس کو آتا ہے، پیشاب پخانہ یہ کرتی ہے، ہر قسم کی گندگیاں، تھوک، سنک، رال، ناک کے چوہے وغیرہ اس میں سے نکلتے رہتے ہیں، غم، رنج، مصیبت اس کو پیش آتی رہتی ہے، خود غرض اتنی ہے کہ محض اپنی غرض سے تجھ سے محبت ظاہر کرتی ہے،
محض اپنی راحت و آرام کی وجہ سے تجھ سے الفت جتاتی ہے۔ آج کوئی تکلیف تجھ سے پہنچ جائے، ساری محبت ختم ہو جائے۔ انتہائی بے وفا کوئی قول و قرار پورا نہ کرے، اس کی ساری محبت جھوٹی ہے۔ کل کو تیرے بعد کسی دوسرے کے پہلو میں بیٹھے گی تو اس سے بھی ایسی ہی محبت کے دعوے کرنے لگے گی، اس سے بھی ایسے ہی محبت کے دعوے کرنے لگے گی۔ میرے دوستو یہ حور کے بارے میں، جنت کی حور، میرے پاس اس سے 1000 درجے بہتر باندی ہے جو اس سے نہایت کم قیمت کی ہے۔ وہ کافور کے زہر سے بنی ہوئی ہے، مشک اور زعفران کی ملاوٹ سے پیدا کی گئی ہے۔ اس پر موتی اور نور لپیٹا گیا ہے، اس پر موتی اور نور لپیٹا گیا ہے۔ اگر کھارے پانی میں اس کا آب دہن ڈال دیا جائے، یعنی تھوک ڈال دیا جائے، تو وہ میٹھا ہو جائے، اور مردے سے اگر وہ بات کرے تو وہ زندہ ہو جائے۔ اگر اس کی کلائی آفتاب کے سامنے، سورج کے سامنے کر دی جائے، آفتاب کے سامنے کر دی جائے تو آفتاب بے نور ہو جائے، گہن ہو جائے۔ اگر وہ اندھیرے میں آ جائے تو سارا گھر روشن ہو جائے، چمک جائے۔ اگر وہ دنیا میں اپنی زیب و زینت کے ساتھ آ جائے، سارا جہاں معطر ہو جائے، چمک جائے۔ اس باندی نے مشک و زعفران کے باغوں میں پرورش پائی ہے، یاقوت اور مرجان کی ٹہنیوں میں کھیلی ہے، ہر طرح کی نعمتوں کے خیموں میں اس کا محل سرائے ہے۔ تسنیم جو جنت کی نہر میں سے ایک نہر ہے کا پانی پیتی ہے، کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتی، اپنی محبت کو نہیں بدلتی، ہرجائی نہیں ہے۔ اب تم ہی بتاؤ کہ قیمت خرچ کرنے کے اعتبار سے کون سی باندی زیادہ موضوع ہے؟ سب نے کہا کہ وہی باندی جس کی آپ نے خبر دی۔ آپ نے فرمایا کہ اس باندی کی قیمت ہر وقت، ہر زمانے میں، ہر شخص کے پاس موجود ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ اس کی قیمت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اتنی بڑی اہم اور عالیشان چیز کے خریدنے کے لیے بہت معمولی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، اور یہ ہے کہ رات کا تھوڑا سا وقت فارغ کر کے صرف اللہ جل شانہ کے لیے کم از کم 2 رکعت تہجد کی پڑھ لی جائے، اور جب تم کھانے بیٹھو تو کسی غریب محتاج کو بھی یاد کر لو۔ جب کھانا کھانے بیٹھو کسی غریب محتاج کو بھی یاد کر لو، اور اللہ جل شانہ کی رضا کو اپنی خواہشات پر غالب کر دو۔ راستے میں کوئی تکلیف دینے والی چیز، کانٹا، اینٹ وغیرہ پڑی دیکھو تو اس کو ہٹا دو۔ دنیا کی زندگی کو معمولی اخراجات کے ساتھ پورا کر دو، اور اپنی فکر و غم اس دھوکے کے گھر سے ہٹا کر ہمیشہ رہنے والے گھر کی طرف لگا دو۔ ان چیزوں پر اہتمام کرنے سے تم دنیا میں عزت کی زندگی گزر کرو گے، آخرت میں بے فکر اور اعزاز و اکرام کے ساتھ پہنچو گے۔ جنت جو نعمتوں کا گھر ہے، اس میں اللہ جل شانہ رب العزت کے پڑوس میں ہمیشہ رہو گے۔ اس باندی کے آقا نے باندی سے خطاب کر کے پوچھا کہ تو نے شیخ کی بات سن لی، یہ سچ ہے یا نہیں؟ باندی نے کہا بالکل سچ ہے۔ شیخ نے بڑی نصیحت اور خیرخواہی اور بھلائی کی بات بتائی۔ آقا نے کہا کہ اچھا تو اب آزاد ہے، اور اتنا سامان تیری نظر ہے، اور اپنے سب غلاموں سے کہا کہ تم بھی سب آزاد ہو، اور میرا مال میں اتنا مال تمہاری نظر ہے، اور میرا یہ گھر اور جو کچھ مال اس میں ہے سب اللہ کی راہ میں صدقہ ہے۔ اور گھر کے دروازے پر ایک موٹے سے کپڑے کا پردہ پڑا ہوا تھا، اس کو اتار کر اپنے بدن پر لپیٹ لیا،
اور اپنا سارا لباس فاخیرہ اتار کر صدقہ کر دیا۔ اس باندی نے کہا میرے آقا تمہارے بعد میرے لیے بھی یہ زندگی اب خوشگوار نہیں۔ اور اس نے بھی ایک موٹا سا کپڑا پہن کر اپنا سارا زیب و زینت کا لباس اور اپنا سارا مال و متاع صدقہ کر کے آقا کے ساتھ ہی ہو لی، اور مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ ان کو دعائیں دیتے ہوئے ان سے رخصت ہو گئے، اور وہ دونوں اس سارے عیش و عشرت کو طلاق دے کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے، اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرماوے۔ اچانک کی موت سے، اچانک کے حادثوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرماوے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے دوستو، دنیا کی زندگی بہت چھوٹی ہے، یہاں سے جانا ہے۔ میرے دوستو، قبر جو ہے وہ جو ہے سب سے پہلی منزل ہے۔ میرے دوستو، امریکہ میں ڈالر، سعودی میں ریال، اور ہندوستان کے اندر نوٹ، اور قبر کے اندر جو میرے دوستو صرف 2 کرنسی چلتی ہے، ایمان اور اعمال کی۔ ہاں میرے دوستو، جس کے عمل اچھے ہوں گے، ایمان بنا ہوا ہوگا، تو میرے دوستو قبر کے اندر جو ہے، میرے دوستو ہماری قبر جو ہے، حدیث کی بات بتا رہا ہوں میرے دوستو، حدیث کے اندر آتا ہے کہ قبر جنت کا باغ بن جاوے گی۔ ہاں، جنت کا باغ بن جاوے گی قبر کے اندر میرے دوستو، خوشبو جنت کی آنے لگے گی، اور جنت کی کھڑکی جو ہے میرے دوستو کھول دی جاوے گی۔ جو بندہ میرے دوستو عمل اچھے کرے گا، نیک اعمال کرے گا، جنت کی خوشبو میرے دوستو قبر کے اندر آنے لگے گی۔ اور جو میرے دوستو خراب اعمال کر کے جاوے گا، میرے دوستو بزرگوں ساتھیو، قبر جو ہے جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرماوے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ پوری دنیا کو میرے دوستو اللہ ہدایت نصیب فرما دے، نیک عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔